دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، ورنہ شیطان ان عقیدوں کو خراب کر کے تمہاری نماز روزے کروائے گا۔ لیکن جب عقیدہ ہی خراب ہے تو نہ نماز کام آئے گی، نہ رکوع، نہ سجدے، نہ کچھ۔ ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، طلبہ طالبات ہیں جو پھول پیش کرتے ہیں، مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، کارڈ بناتے ہیں، اب موبائلوں کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی نیو ایئر۔ ایک تو نیو ایئر آ ہی رہا ہے، ہیپی نیو ایئر الگ آ رہا ہے۔ یعنی مصیبت پہ مصیبت، بلا پہ بلا، فتنوں پہ فتنے تمہارے سامنے۔ عزیزان گرامی، اللہ سے توبہ کرو۔ بلکہ 25 دسمبر کو نمرود مرا ہے، 25 دسمبر کو مصر میں سورج کا دیوتا پیدا ہوا ان کے کہنے کے مطابق، اور یہودیوں نے ان جاہل کرسچنوں کو 25 دسمبر کو لگا دیا۔ اور روم کے اندر بھی جو بادشاہ تھا اس کے ہاں بھی ایک دیوی تھی، اس کی پیدائش ہوئی تھی، وہ 25 دسمبر کو ہی تھی۔ ان مشرکوں نے مل کر ان کرسچنوں کو بھی مشرک بنا دیا اور یہ 25 دسمبر لگا دیا۔ ورنہ خود بائبل کے اندر، توریت کے اندر کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے۔ جھوٹ ہے۔ میں میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اور آپ بھی پہنچاؤ، حرام ہے کسی کو کرسمس کی مبارکبادی دینا۔ جب تم کہتے ہو ہیپی میری ہیپی، کیا کہتے ہو نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عیسائیوں کا، کرسچنوں کا جو عقیدہ ہے کہ میرا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس کی خوشیوں میں تم شریک ہو کر اسے تم بھی ایک طرح سے اللہ کا بیٹا ماننے پر خوشی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ یہ کتنا بڑا غضب ہے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے تمہارے ایمان کا، تمہارے کفر کا، تمہارے شرک کا۔ ایمان چلا جاتا ہے، کفر آدمی کرتا ہے جب وہ کہتا ہے ہیپی میری کرسمس۔ خود عیسائیوں کے بڑے بڑے، جیسے ہمارے مسلمانوں میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، سچے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر جیسے ہمارے ہاں مناتے ہیں 12 ربیع الاول، وہی دیکھ کر کے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، پیر سے یعنی بالش سے بالش، پیر سے پیر ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر تم اپنے پہلے لوگوں کی اتباع کرو گے۔ لو دخلوا فی جحر ضب لدخلتموہ، اگر تم کسی ضب کی سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تم بھی داخل ہوگے۔ قالوا الیہود والنصارى یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم سے پہلے تو تھے یہود و نصارہ۔ قال بلا، تو آپ نے فرمایا ہاں وہی، اور کون؟ قال فمن، ان کے علاوہ کون ہے؟ آج انہی کے نقش قدم عید میلاد النبی تم منا رہے ہو، وہ آج عید میلاد المسیح منا رہے ہیں، مسیح کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، تم جنم دن منا رہے ہو۔ ارے کسی کا بھی جنم دن ہو، منانا حرام ہے اسلام کے اندر، چاہے تمہارا ہمارا نبی کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا ہمارا بیٹا کیوں نہ ہو، تم ہو، کسی کوئی بھی اڈے برتھ ڈے، فلانے ڈے، ڈھکانے ڈے، یہ منانا حرام ہے اسلام کے اندر۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے کسی کو ہیپی، کسی کو گپی، کسی کو کچھ کہنا یہ بھی حرام ہے، کسی کو مبارکباد دینا یہ بھی حرام ہے۔ گویا کہ تم اس کا عقیدہ، اس کے عقیدے تعاونوا علی البر والتقوی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا اگر کسی کی بیوی کرسچن ہو، عیسائی ہو، اور اگر وہ 25 دسمبر کو اپنے چرچ میں جانا چاہتی ہے تو کیا شوہر اسے اجازت دے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا شوہر کو اجازت دینا حرام ہے، کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی پر مدد کرو، برائی پر کسی کی مدد، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ عزیزان گرامی، اور آپ ہیں اور ہم ہیں اور ہماری آل اولاد ہیں، ہمارے کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس، طلبہ طالبات ہیں جو پھول پیش کرتے ہیں، مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، کارڈ بناتے ہیں، اب موبائلوں کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی نیو ایئر۔ ایک تو نیو ایئر آ ہی رہا ہے، ہیپی نیو ایئر الگ آ رہا ہے۔ یعنی مصیبت پہ مصیبت، بلا پہ بلا، فتنوں پہ فتنے تمہارے سامنے۔ عزیزان گرامی، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ یہ جھوٹ ہے، جیسے 12 ربیع الاول کو نبی پیدا ہوئے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی کی 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدا نہیں ہوئے، پر شیطان نے مسلمانوں کو آپ کی وفات کی خوشی منانے کے لیے میلاد النبی کا نام دے دیا، اور یہ جاہل مسلمان گنوار، شکم پرور برے علماء یہ اس کے نام پر لے اڑے اور خوب حلوے ماڑھے دبا رہے ہیں۔ ایسے کرسچنوں میں 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ 25 دسمبر کو نمرود مرا ہے، 25 دسمبر کو مصر میں سورج کا دیوتا پیدا ہوا ان کے کہنے کے مطابق،
اور یہودیوں نے ان جاہل کرسچنوں کو 25 دسمبر کو لگا دیا، اور روم کے اندر بھی جو بادشاہ تھا اس کے ہاں بھی ایک دیوی تھی، اس کی پیدائش ہوئی تھی، وہ 25 دسمبر کو ہی تھی۔ ان مشرکوں نے مل کر ان کرسچنوں کو بھی مشرک بنا دیا اور یہ 25 دسمبر لگا دیا، ورنہ خود بائبل کے اندر، توریت کے اندر کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، جھوٹ ہے۔ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت پیڑوں کے اندر رطب کھجوریں آ چکی تھیں، اور رطب کی کھجوریں سردیوں میں، اے عرب دیش میں رہنے والوں مجھے بتاؤ، رطب کھجور جو کچی پکی ہوتی ہے وہ سردیوں میں آتی ہے عربوں میں؟ کب آتی ہے؟ گرمیوں میں آتی۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جب حمل ٹھہرا مریم کا اور کہنے لگی اللہ یہ کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ فلانے جگہ پر، وہاں کھجور کا درخت ہے، وہاں بیٹھو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، اور جو نخل ہے، کھجور کا پیڑ ہے، اس کو ہلاؤ تو ساقط عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تو اوپر سے کچی پکی میٹھی کھجوریں نکلیں گی، وہی کھاؤ اور وہی پیو، وہی رہو۔ یہ دلیل ہے کہ عیسیٰ ٹھنڈی میں پیدا، بولو۔ قرآن تو قرآن، بائبل بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن جیسے ہمارے یہاں کے گمراہ ذلیل کچھ بدماش قسم کے ملا نے 12 وفات، آج سے 35-40 سال پہلے ہم کہتے تھے 12 وفات ہے، 12 وفات، ان ذلیلوں نے 12 وفات غائب کر کے عید میلاد النبی کے نام پر حلوے ماڈے کھا رہے ہیں۔ ایسے ان کے رہبان اور ان کے پیر بھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے مولویوں کو، درویشوں کو اپنے علاوہ رب بنا، اللہ کے علاوہ رب بنا دیا، تو ایسے یہ بھی رب بنا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ کرسمس ڈے، یہ میری ہیپی، فلاں ہیپی، ڈھکاں ہیپی، یہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ آگاہ کیے دیتا ہوں میں، بتائیے دیے دیتا ہوں، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، ورنہ شیطان ان عقیدوں کو خراب کر کے تمہاری نماز روزے کروائے گا، لیکن جب عقیدہ ہی خراب ہے تو نہ نماز کام آئے گی، نہ رکوع، نہ سجدے، نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ۔ تیرا دل تو ہے صنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اللہ ہمیں خدا سے تجھ کو نہ امیدی، بتوں سے نہ امید، بتوں سے امید ہے، خدا سے تجھ کو بتا، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ ہمیں اور ہماری آل اولاد کو، آنے والی نسلوں کو، اور جو لوگ بھی ہماری آواز سن رہے ہیں، اللہ ان سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ شرک اور کفر کے ان غلاظتوں سے اللہ ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ پوری دنیا کو توحید و سنت کا عامل بنائے، اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔